السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو لباس کے آداب کے سلسلے میں کچھ باتیں وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لباس ایسا پہنے جو شرم و حیا، غیرت اور شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار بھی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ لباس کا مقصد خوبصورتی اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کو چھپانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اتار لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور ایسے سلیقے کا لباس ہو جو خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا ذریعہ بن جائیں۔ لباس ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق پہنیں، نہ ایسا پہنے جس سے فقر کا اظہار ہو اور اپنی دولت مندی کی بے جان نمائش ہو، اور نہ ہی ایسا لباس پہنے جو آپ کی طاقت سے زیادہ قیمتی ہو، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، فقیر نظر آئیں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے نظر آئیں۔ بعض لوگ پھٹے پرانے کپڑے اور پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے والے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا تصور سراسر غلط ہے۔ دوستو، صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے درمیان راستہ اختیار کرے۔ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی پاکیزگی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی مراد ہے، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ ضرور رکھیں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، اور مرد ان حدود کا بھی لحاظ رکھیں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کر رکھی ہیں۔ جو شخص نیا لباس پہنے اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یہ دعا پڑھ کر نیا لباس پہننا چاہیے۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیں دوستو۔ قمیص، کرتا، شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں یا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ سے شروع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھی آستین میں ہاتھ ڈالتے اور پھر بایاں ہاتھ بایاں آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے اور بایاں پاؤں بائیں جوتے میں ڈالتے۔ البتہ جوتا اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں اپنے جوتے سے باہر نکالتے اور پھر اس کے بعد سیدھا پاؤں اپنے جوتے سے نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا، کوئی موذی جانور، کوئی ایذا پہنچانے والی چیز موجود ہو۔
لباس ہمیشہ سفید پہننے کی کوشش کریں دوستو۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفید کپڑے پہنا کرو، یہ وہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پہنا کرو، آپ نے اس بات کی تعلیم دے رکھی ہے۔ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا بھی داغ دھبا لگ جائے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلدی نظر نہیں آئے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پہننا پسند کیا اور امت کے مردوں کے لیے بھی آپ نے سفید لباس کی ترغیب دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے، تو آپ نے کہا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے کیا جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کا رسول، یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں عمدہ کپڑے پہنوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں ذرہ بھر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کا رسول، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں، تو کیا یہ غرور میں شمار ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کو غرور نہیں کہا جاتا ہے۔ غرور تو یہ ہے کہ آدمی حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، در حقیقت یہ غرور میں شمار ہوتا ہے۔ پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگھار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا بھرپور خیال رکھیں دوستو۔ گریباں کھلے کھلے نہ چھوڑیں، الٹے سیدھے بٹن نہ لگائیں اور پھٹے ہوئے پینٹ نہ پہنیں۔ ایک پینٹ کا حصہ اوپر ہوئے اور دوسرے کا نیچے ہے، اس طرح کی چیزوں کو اختیار نہ کریں۔ ایک جوتا پہن کر بھی نہ چلیں، بلکہ دونوں جوتے دونوں چپل ایک ساتھ پہن کر چلیں۔ گھٹنوں کے نیچے آپ کی پینٹ، آپ کی لنگی، آپ کا پیجامہ ہرگز نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد آدمی کا اگر ٹخنے سے نیچے اگر لباس ہے اس کا تو وہ اتنا حصہ جہنم میں جلنے کے لائق ہے۔ لہذا مغرب کی نقالی ہرگز نہ کریں، مردوں کو عورتوں کے لباس کی طرح مشابہت اختیار نہ کریں، اور نہ ہی عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے لباس کی طرح مشابہت اختیار کریں، بلکہ عورتیں عورتوں کا لباس پہنیں، مرد کا لباس پہنیں۔ یہی فطرت ہے اور اسی فطرت کو اسلام پسند کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آداب زندگی کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔